مفتی زین العابدین شاہ صاحب، بہت خوشی ہے کہ ہم دوبارہ مل بیٹھے ہیں اور اس مقصد الہی کے تحت آج یہ ہماری ملاقات ہے کہ ان مسائل پر گفتگو کریں جو اختلافی مسائل ہیں اور جن کے ذریعے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کفر کی طاقتیں اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ آج امریکہ ایک دجال بن چکا ہے جو ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم سارے مسلمانوں کا، شیعہ سنی مسلمانوں کا، سب کا فریضہ ہے کہ متحد ہو جائیں اور جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے درمیان علمی انداز میں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ عوام کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم متحد ہو کر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور کوئی بھی ذی ہوش اس سے انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً درد دل رکھنے والے مسلمان، جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، تمام کے تمام الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں اور باہم ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا میل جول رکھیں کہ جس سے وحدت تشکیل پائے، تو یقیناً ہم بیرونی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلے کی جو ایک مشکل صورت ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت نے ہمیشہ سے اتحاد کی کوشش کی۔ مثلا آپ قدیم علماء یا کتب میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ سنی ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم ان تمام اکابرین کا احترام کرتے ہیں جن کو شیعہ حضرات اپنا بزرگ، اپنا رہنما اور اپنے ائمہ تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں بطور مثال عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی کے متعلق کوئی شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خلافت راشدہ کے چاروں خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہونے کے ناطے احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے اسلاف بزرگان دین صوفیاء کرام کہ تمام شجرات روحانیہ عرفانیہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پر جا کر مکمل ہوتے ہیں اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو خارجیوں کی طرح یا ناصبیوں کی طرح، خوارج کی طرح نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی کلمہ زبان سے کہنا تو درکنار بات ہے، کوئی سنی مسلمان با ایمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے واقعاً محبت نہ رکھے۔ آپ کی صحابیت پر، آپ کی اہل بیت کا ایک فرد ہونے پر، آپ کا برادر رسول ہونے پر، آپ کا داماد رسول ہونے پر اور تمام خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان تینوں کی خلافت کا دار و مدار حضرت علی کی شخصیت پر مشیر ہونے کی حیثیت سے اور قاضی ہونے کی حیثیت سے۔ اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جہاں کہیں بھی سنی علماء کرام جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ خطبے میں پڑھتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یعنی تینوں خلفاء کا مقام جو ہے اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں بہترین قضاوت کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی الکریم تھے۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ عموماً
مسلمانان عالم کی اکثریت حنفی ہے، اور حنفیوں میں یہ فخر پایا جاتا ہے جس طریقے سے خلفائے ثلاثہ کے متعلق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر. اور ایک بار نہیں ہے، بار بار یہ کئی مواقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بات واضح طور پر مشہور ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان یعنی حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب ہے اور آپ کے اسماء گرامی میں سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر نعمان کو وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال کون سے ہیں؟ یعنی یہ وہ 2 سال ہیں کہ جس میں انہوں نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بزرگ ترین مقتدر ترین شخصیت اور عظمت رکھنے والی ہستی جن کو ہم حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کی شاگردی اختیار کی حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے امام اعظم اور اولین امام ہیں. اور وہ فخر کرتے ہیں اس بات پر اور افتخارا کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ شاگردی اختیار نہ کرتا حضرت جعفر صادق کی جو کہ آل رسول میں سے ایک فرد ہے تو ہلاک ہو جاتا. تو میں یہ عرض کرنے، یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، پس منظر کے طور پر یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ ہم تو شروع سے چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان خصوصاً یہ جو 2 بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی، ان میں کامل اتحاد ہونا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خوارجی اور ناصبی یہ اہل بیت کے خلاف ہوں تو ہوں، خوارج اور ناصبی حضرت مولا علی کی شان میں کچھ بکواس کرتے ہوں تو ہوں، یا دلوں میں بغض رکھتے ہوں تو ہوں، لیکن کوئی مسلمان اہل سنت والجماعت میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنی مکمل اتھارٹی اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص سنی مسلمان ہمارے نزدیک اس وقت مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم کے بارے میں اپنے دل کو ایسا صاف رکھے جیسے کعبے کو پاک و صاف رکھا جاتا ہے. اگر ذرہ برابر میں میل لائے گا تو حتماً وہ اسلام سے خارج ہے. اسی طریقے سے دیگر اہل بیت کی شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے بھی قابلین ہیں ان تمام کا. لیکن متاسفانہ بات یہ ہے، جس بات کا شکوہ اہل سنت کو ہمیشہ سے رہا ہے اور میں بھی اس بات کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں کہ کاش شیعہ حضرات بھی اس بات کو درد مندی سے لیتے اور جس طریقے سے ہم ان کے تمام اکابرین کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہتے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پالو گے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مولانا صاحب کہ آپ حضرات ہمارے صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اچھا نہیں سمجھتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے اتحاد کی بنیادیں ہیں ان میں لرزش پڑ جاتی ہے اور اس میں خلل پڑتا ہے جب ہم آپس میں متحد نہیں ہوتے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سنی شیعہ لڑتے ہیں اور دشمن کو بیچ میں اترنے کا موقع اور اپنے مقصد حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے.